محترم بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، آپ سب حضرات تقریباً جانتے ہوں گے کہ ربیع الاول کا مہینہ چل رہا ہے، اور یہ بھی تمام مسلمان جانتے ہیں کہ ربیع الاول کے مہینے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی ہے۔ پیدائش بھی ہوئی اسی مہینے میں اور وفات بھی ہوئی اسی مہینے میں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کی پیدائش جس مہینے میں کی اس مہینے کا نام ربیع الاول رکھا ہے۔ ربیع کے معنی بہار کے آتے ہیں، ربیع کے معنی بہار کے آتے ہیں، اور یہ بہار اس وقت ہمیں دیکھنے کو ملتی ہے، آپ نے دیکھا ہوگا پت جھڑ کا موسم ہوتا ہے، ہر درخت اتنا جھڑتا ہے کہ ایک بھی پتا نہیں رہتا، بعض درختوں پر تو اتنے جھڑتے ہیں۔ درخت تو ہوتا ہے لیکن جب درخت کے اوپر سورج آتا ہے تو درخت کے نیچے سایہ نہیں ہوتا ہے۔ کیوں؟ پتے ہی نہیں ہے، باریک باریک سی ٹہنیاں ہیں بس، تو سایہ کیا ہوگا ان سے؟ اتنا پت جھڑ کا موسم ہوتا ہے۔ اور جب یہ موسم دھیرے دھیرے گزرتا ہے تو پھر دھیرے دھیرے انہی درختوں پر پتے آنا شروع ہو جاتے ہیں، کسانوں کے کھیتوں میں ہریالی آنا شروع ہو جاتی ہے۔ کسان کھیتوں پہ جاتا ہے، بڑا خوش ہوتا ہے اپنے ہرے بھرے کھیت دیکھ کر، اور جب درختوں پر ہریالی آتی ہے تو درختوں پر بھی خوشگواری آتی ہے، ان پہ بھی بہار آتی ہے۔ اب ذرا سوچو، انسان کپڑے پہن کے کتنا اچھا لگتا ہے، اور اسی انسان کو صرف ایک نیکر پہنا کے کھڑا کر دیا جائے، بہار آئے گی اس کے اوپر؟ کوئی کہے گا کہ بڑے اچھے لگ رہے ہو، بڑے اسمارٹ لگ رہے ہو۔ ہر کوئی یہی کہتا ہے کہ بھئی یہ کپڑے پہن کے بڑے اچھے لگ رہے ہو۔ تو جس طریقے سے ایک بندہ، ایک انسان کپڑے پہن کے خوبصورت لگتا ہے، اس پر بہار آتی ہے، اسی طریقے سے جب درخت پتوں سے ننگے ہوتے ہیں تو اجاڑ ہوتا ہے، اور جب ان پر ہریالی آتی ہے تو ان پر بہار آ جاتی ہے۔ تو وہ جو موسم ہوتا ہے اسے کہا جاتا ہے ربیع۔ عربی میں کیا کہا جاتا ہے؟ ربیع، یعنی بہار۔ اور جب اس کے ساتھ اول لگا دیا جاتا ہے، اول تو ہماری آپ کی زبانوں میں بھی بولا جاتا ہے، کیا نمبر آیا ہوئے؟ اول نمبر ہے۔ اول کلمہ طیب کہتے ہیں نا، اول کلمہ طیب، اول کے معنی پہلا۔ تو اب ان دونوں الفاظ کا جو ترجمہ بنتا ہے، جو مطلب اور خلاصہ بنتا ہے ربیع الاول کا، اس کا مطلب اور خلاصہ یہ ہوتا ہے کہ پہلی بہار۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی مہینے میں بھیجا ہے۔ تو مہینہ کون سا؟ ربیع الاول، جس کا ترجمہ پہلی بہار، پہلی خوبصورتی، پہلی خوشحالی۔ اور اسی مہینے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے پیدا کیا ہے۔ تو اب جب حضور کو اور مہینے کو ایک ساتھ ملاتے ہیں تو اب خلاصہ یہ ہوتا ہے کہ اس دنیا کے اندر سب سے پہلی بہار اور سب سے پہلی خوشحالی اور سب سے پہلے جو خوبصورتی اس دنیا کے اندر آئی ہے، وہ اس دن آئی ہے جس دن جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے۔ اسی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مہینے میں اس کا نام کیا رکھا؟ ربیع الاول، کہ پہلی بہار اب آئی ہے دنیا کے اندر۔ نبی پہلے بھی آئے، رسول پہلے بھی آئے،
ایسے ایسے نبی آئے کہ جن کو ابو الانبیاء حضرت ابراہیم علیہ السلام کہا جاتا ہے. ایسے ایسے نبی آئے جن کو اسماعیل علیہ السلام کہا جاتا ہے کہ جنہوں نے اپنی گردن کو چھری کے نیچے رکھ دیا اللہ کی محبت کے لیے. ایسے ایسے نبی آئے جن کو آدم ثانی حضرت نوح علیہ السلام کہا جاتا ہے کہ جنہوں نے 950 سال اپنی قوم سے پتھر کھائے ہیں, مارے کھائی ہیں اور پٹائی کھائی ہے, اور ایسی کون سی تکلیف جو حضرت نوح علیہ السلام نے برداشت نہیں کی ہے. لیکن اللہ کیا فرمانا چاہتا ہے اپنے نبی کی پیدائش پر کہ پہلے جتنے نبی آئے پوری دنیا کے اندر باہر نہیں آتی تھی. جس علاقے کے اندر, جس خاندان کے اندر یا جس خطے میں نبی پیدا ہوتے تھے اس خطے میں باہر آتی تھی بس, باقی دوسرے خطوں میں باہر نہیں آتی تھی. لیکن نبی کا آنا, پیدائش کہاں ہوئی؟ مکے کے اندر. اور باہر کیسی آئی کہ ایران کے اندر 1400 سال سے آگ جل رہی تھی. ایران کے اندر 1400 سال سے آگ جل رہی تھی. وہ کیوں جلی آگ وہاں پر؟ یعنی 1400 سال سے ایک سیکنڈ کے لیے بھی وہ آگ نہیں بجھائی گئی تھی. کیوں جل رہی تھی؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے پہلے ایران کا بادشاہ شکار کو گیا. اب جب شکار کھیل رہا تھا تو اسے ایک سانپ دکھائی دیا. ایک پتھر اٹھایا, اس سانپ کے جو مارا اس نے تو سانپ کے تو نہیں لگا, پتھر جا کے پتھر کے ٹکرایا. اور پہلے ماچس نہیں چلتی تھی, یہ لیٹر نہیں چلتے تھے آگ جلانے کے لیے, بجلی نہیں ہوتی تھی. پہلے ایک خاص قسم کا پتھر ہوتا تھا, پتھر کو پتھر سے ٹکر مارتے تھے, چوٹ لگاتے تھے, اس سے چنگاریں نکلتی تھی, اس سے آگ جلائی جاتی تھی. اور اس پتھر کا نام تھا چقماق. کیا نام تھا اس پتھر کا؟ چقماق پتھر تھا. یہ جو ہمارے آپ کے ادھر ادھر پتھر پڑے رہتے ہیں, ان سے آگ نہیں جلے گی کبھی, ان پتھروں کو اٹھا کے ٹکر مارو. وہ ایک خاص قسم کا پتھر ہوتا ہے جس کا نام چقماق ہوتا ہے. اور وہ اس وقت بہت عام ہوتا تھا, اور اس وقت کے لوگ اسے بہت اچھی طریقے سے پہچانتے تھے. تو جب پتھر مارا اس نے تو وہ سانپ کے نہیں لگا, پتھر جا کے پتھر کے لگا. اب پتھر تھا وہ والا ہی, کون سا والا جس سے آگ جلائی جاتی. اور اتفاق یہ کہ یہ پتھر اسی پتھر کے جا کے لگا کہ جس سے آگ جلائی جاتی ہے. یعنی چقماق جا کے چقماق کے لگا, تو اس سے آگ جو لگی وہ آگ میں ایسا بھڑکاؤ پیدا ہو گیا, ایک دم ایسی چنگاری جیسے پیٹرول بھڑکتا ہے ایک دم. تو وہ جو سانپ تھا وہیں اس آگ کے بھڑکنے کی وجہ سے وہ سانپ وہیں جل کے مر گیا. اب یہ جو بادشاہ تھا اس کا کوئی ایمان نہیں, کوئی درہم نہیں, کوئی مذہب نہیں. اس نے سوچا ہو آگ نے ہماری حفاظت کر لی, آگ نے ہمیں بچا لیا, لاؤ اسی کو سجدہ کرنا شروع کر دو. اب وہاں اس بادشاہ نے اور اس کے ساتھ جو اس کے سپاہی تھے, وزیر, چیلے چپاٹے تھے, ان سب نے آگ کو سجدہ کیا. اور اسی دن سے ایران میں ایران کے بادشاہ کی وجہ سے آگ کی پوجا کرنی شروع کر دی. مجوسی جو آگ کی پوجا کرتے ہیں یہ وہیں سے پیدا ہوئے ہیں, اسی بادشاہ کی پیداوار ہے. اب جب یہ واپس آیا تو اس نے کہا آگ جلاؤ, اور یہ آرڈر جاری کیا کہ آج کے بعد یہ آگ بجھنی نہیں چاہیے. اس پہ نوکر چاکر اکٹھا کیے, نوکر چاکروں کی ڈیوٹی تعیناتی لگائی کہ تمہاری جان تو چلی جائے لیکن آگ نہیں بجھنی چاہیے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے موقع پر کیسی بہار آئی, کیسی صدائیں بلند ہوئیں, اور کیسی دنیا کے اندر خوشحالی آئی. وہ آگ جو 1400 سال پہلے اس کو خدا سمجھ کے جلایا جا رہا تھا, وہ بادشاہ جو 1400 سال کے بعد وہاں آتا ہے, جس دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش مکے میں ہوئی ہے, اس دن آپ کی پیدائش کی برکت کی وجہ سے جو 1400 سال پہلے سے آگ جل رہی تھی, وہ آگ جو جلانے بیٹھے تھے اور اس بات کی تعیناتی پر تھے کہ جان چلی جائے آگ نہیں بجھنی چاہیے, وہ بہت کوشش کر رہے ہیں. ان کی تمام کوششوں کے باوجود حضور کی برکتیں ایسی پھیل رہی ہیں, ایسی پھیل رہی ہیں کہ 1400 سال سے پہلے جو آگ جل رہی تھی آپ کی برکت سے وہ آگ بھی خود بخود بجھ گئی.
یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی بہار ہے، دنیا میں آنے کی بہار ہے۔ اور دیکھو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا کا نام کیا تھا جی؟ عبد المطلب۔ طواف کرنے کے لیے خانہ کعبہ میں آئے، مسجد حرام میں جو خانہ کعبہ وہاں طواف کرنے کے لیے آئے۔ اب میں بہار کی بات بتا رہا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے تھے دنیا میں تو کیسی بہاریں آئی تھیں۔ جب طواف کر رہے تھے، آپ کو معلوم ہے طواف کسے کہتے ہیں؟ وہ خانہ کعبہ ہے کہ جس کی تعمیر بہت سارے نبیوں نے بھی کی ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بہت کچھ اس میں کیا ہے، اور کرنے کا ارادہ بھی تھا، کسی مصلحت کی وجہ سے آپ نے وہ کام چھوڑا۔ تو حضرت عبد المطلب طواف کر رہے، یعنی چکر لگا رہے خانہ کعبہ کا۔ خانہ کعبہ کا چکر لگاتے لگاتے کیا دیکھتے ہیں کہ خانہ کعبہ اپنی جگہ سے اٹھا، اور یہ واقعہ میں شاید پہلے بھی بتا چکا ہوں۔ خانہ کعبہ اپنی جگہ سے ذرا سا اٹھا۔ اب وہ دیکھنے کے اعتبار سے تو ایک کمرہ ہی ہے نا، چاروں طرف سے بند ہے، ایک دروازہ ہے، دیکھنے کے اعتبار سے تو کمرہ ہی ہے وہ۔ ادھر بتاؤ ہم کہیں ہوں اور اچانک کوئی کمرہ اپنی جگہ سے اٹھے تو لوگوں کا کیا حال ہوگا؟ اگر یہ مسجد ہے، مسجد پوری اٹھنے لگا اوپر کو، مسجد پوری اٹھنے لگا اوپر کو، بنیاد اڑ جاؤ اوپر کو، اور تھوڑی دیر ٹنگی رہے اور جھوکے ہلکی سی، تو آپ بیان سنو گے بیٹھ کے یہاں پہ؟ ہاں جی، اگر میں کہوں کہ جب مجھے بچا لو، آپ تو بھاگے رہے، تو آپ کہو گے ارے مفتی صاحب گئے تیل لینا، اپنی جان بچاؤ پہلے۔ تو کیا لوگوں کے دلوں پہ دہشت اور وحشت ہو جائے گی اگر کوئی تعمیر، کوئی مکان اپنی جگہ سے اٹھنے لگے اچانک؟ کہ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ مکان گرتے دیکھے ہیں، ڈھہتے دیکھے ہیں، ٹوٹتے دیکھے ہیں، اپنی جگہ سے اٹھا پھر جھکا اور پھر نیچے کو ٹک جائے ایسے ہی، اور ایک کرکا اس میں سے نیچے کو نہ گرے، ایک ذرا سارا ذرہ اس میں سے نیچے کو نہ گرے؟ حیرت کی بات ہے کہ نہیں؟ تعجب کی بات ہے کہ نہیں؟ تو حضرت عبد المطلب طواف کر رہے ہیں اور خانہ کعبہ اپنی جگہ سے ذرا سا اٹھا، جھکا، اور پھر وہیں آرام سے، جیسے کہ کوئی بیمار آدمی بڑی آرام سے بیٹھتا ہے، یا جیسے کہ کرین سے یا کسی بڑی مشین سے کوئی چیز آرام سے رکھی جاتی ہے، نہ رکھنے کا پتہ نہ اٹھنے کا پتہ۔ تو اب عبد المطلب بھی بڑے حیران، جتنے بھی وہاں پہ بڑے حیران کہ آخر منظر کیا ہے۔ دوڑے دوڑے اپنے گھر آئے، کیونکہ گھر پر بیوہ بہو ہے جن کا نام بولو جی حضرت آمنہ ہے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے 6 مہینے پہلے حضرت عبداللہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والد ہیں ان کا انتقال ہوا ہے۔ کہ کہیں ایسا نہ ہو گھر میں کوئی مسئلہ پیش آ گیا، سارے اپنے اپنے گھر کو دوڑے بھاگے، عبد المطلب بھی اپنے گھر کو دوڑے، اور گھر کو جب گئے تو دروازہ بند، دروازہ کھٹکھٹایا، دروازہ کھلا، کھلنے کے بعد دیکھا تو اندر کوئی بزرگ ہے، سفید چہرہ ہے، سفید داڑھی ہے، سفید امامہ پگڑی ہے اور سفید لباس ہے۔ اور عبد المطلب کہتے ہیں کہ میں نے باہر بدیشی ملکوں کا دورہ کیا، پورے مکہ گھوما، آس پاس گاؤں، قریہ، بستی، بہت جگہ گھوما، میں نے یہ بندہ تو کبھی کہیں نہیں دیکھا، لیکن میری بیوہ بہو کے گھر میں یہ کیا کر رہا ہے؟ عبد المطلب سینہ تان کے کھڑے ہو گئے کہ بھائی ایک بات بتا، بزرگ ہوگا تو اپنے گھر کا، لیکن میرے گھر پر میری بیوہ بہو کے گھر میں تو کیا کر رہا ہے یہ بتا۔ تو وہ کہنے لگا کہ میں انسان نہیں ہوں، میں فرشتہ ہوں، اللہ نے مجھے ڈیوٹی کے لیے لگایا یہاں پر۔ اور حضرت آمنہ کہاں ہے جی؟ یہ پہ باہر کی بات کر رہا ہوں، حضرت آمنہ کہاں ہے؟ حضرت آمنہ اندر روم میں۔ تو جب روم کی طرف قدم بڑھایا تو ایک اور گارڈ ملا آگے، یعنی کمرے میں جانے کا ارادہ کیا کہ بیٹی کا حال حوال تو لیں، کیا ہے کیا نہیں ہے۔ جب کمرے میں جانے کا ارادہ کیا، جو گارڈ آگے کھڑا تھا اس نے روکا، روکو بھائی مسئلہ کیا ہے، ماجرا کیا ہے، ذرا بتاؤ تو صحیح۔ تو اس نے کہا آج آپ کے گھر میں آمنہ کا لال آیا ہے، آمنہ کا
لال آیا ہے، در یتیم تشریف لایا ہے، اور آج ان کے آنے کی خوشی میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان میں جتنے فرشتے ہیں ان فرشتوں کی سب کی ڈیوٹی یہ لگائی ہے کہ کائنات کا سردار اور اماموں کا نبی، اماموں کا رسول اور نبیوں کا رسول، نبیوں کا بھی نبی اور نبیوں کا بھی امام، جس کا نام محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، میں نے دنیا میں ان کی تشریح بھیج دی ہے۔ اے آسمان کے فرشتوں، میرے سارے کے ساری عبادت چھوڑ دو، رکوع چھوڑ دو، سجدے چھوڑ دو، اور میری تحمید، میری تحلیل، میری پاکی بیان کرنا سب چھوڑ دو، اور آج تم سب فرشتوں کی عبادت صرف یہ ہے کہ جس ہستی کو میں نے دنیا میں بھیجا ہے سارے کے سارے اس ہستی کا دیدار کر کے آؤ اور ان کی خدمت میں سلام پیش کرو جا کے۔ اور جو فرشتہ گارڈ کی تعیناتی پر ہے اس نے حضرت عبد المطلب سے کہا کہ آپ دادا ہیں، بے شک آپ کا مقام و مرتبہ سر آنکھوں پر ہے، لیکن اللہ کا حکم یہ ہے کہ جب تک آسمان کا ایک ایک فرشتہ میرے نبی کی زیارت نہیں کر لے گا دنیا کے کسی بھی انسان کو اس ہستی کا دیدار کرنے کی اجازت نہیں ہو سکتی ہے۔ ہمارے گھروں میں دلہنیں آتی ہیں نہ آتی ہیں؟ ہاں جی، ہمارے گھروں میں دلہنیں آتی ہیں نہیں آتی ہیں؟ وہ بات کی بات ہے، بعد میں کیا ہوگا، لیکن جس دن آتی ہیں اس دن کیسا استقبال ہوتا ہے کہ کار سے لے کر، گاڑی سے لے کر کے اور اس کے کمرے تک پھولوں کی برسات ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی ہے؟ پیروں میں بھی پھول ہوتے ہیں، قدموں میں بھی پھول ہوتے ہیں، اوپر سے پھولوں کی برسات بھی ہوتی ہے، اور ترانے بھی گائے جاتے ہیں، لڑکیاں الگ استقبال کرتی ہیں، بوڑھیاں الگ استقبال کرتی ہیں، اور نند کا تو ٹھکانے ہی کوئی نہیں ہوتا کہ بھیا سے آج تو پورا بینک بیلنس ہی ڈھیلا کروا لوں گی کہ جب تک نہ اترنے دوں گی دلہن کو، جب تک 50,000 51 روپے نہ لے لوں گی۔ یہ کائے کی خوشی میں ہوتا ہے سب؟ یہ آنے والی دلہن کے استقبال میں ہوتا ہے کہ ایک انسان کے گھر میں آنے کی بنیاد پر ہم اور آپ ایسا استقبال کر سکتے ہیں، تو ذرا سوچو تو صحیح، اللہ نے اپنے محبوب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا کے اندر بھیجا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا والوں سے، فرشتوں سے کیسا استقبال کرایا ہوگا۔ یہ بہار حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے جو ہوئی، یہ بہار دنیا نے اس سے پہلے کبھی دیکھی ہی نہیں ہے۔ ہر نبی اپنے ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے، ہر رسول دنیا میں ماں کے پیٹ سے ہی آئے، کوئی ڈائریکٹ آسمان سے نیچے نہیں آئے، لیکن جو استقبال محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہو رہا ہے وہ استقبال دنیا کی کسی ہستی کا بھی نہیں ہوا، اور نہ کسی نبی کا، نہ کسی رسول کا ہوا۔ اور ایک اور بہار معلوم ہے کیا؟ آمنہ فرماتی ہیں، وہ دایا بھی ہوتی ہیں نا، دایا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دایا حضرت شفا تھیں۔ کیا نام تھا ان کا؟ حضرت شفا۔ عشرہ مبشرہ میں ایک صحابی ہیں جن کا نام حضرت عبد الرحمن بن عوف ہے۔ یہ شفا حضرت عبد الرحمن رضی اللہ عنہ کی والدہ تھیں۔ عبد الرحمن رضی اللہ عنہ کی ماں دائے پڑھنے کا کام کرتی تھی، تو وہی دایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دایا ہے کہ جب آپ کی پیدائش ہو رہی تھی تو وہاں موقع پر موجود تھیں۔ معلوم ہے وہ دایا کیا کہتی ہیں حضرت شفا؟ وہ کہتی ہیں کہ میں نے بہت بچوں کی پیدائش کرائی، بہت بچوں کے ان ہاتھوں سے جنم دلوایا میں نے، لیکن جیسا عبداللہ کا لال آمنہ کا در یتیم اس گھر میں تشریف لایا، ایسے انوکھے انداز سے میں نے کسی بچے کی پیدائش دیکھی ہی نہیں ہے، کبھی کسی کی پیدائش نہیں۔ کہ بچہ پیدا ہوتا ہے کتنی گندگیوں سے لتھڑا ہوا ہوتا ہے بھائی، ہوتا نہیں ہوتا ہے؟ ہمارے گھروں میں، آپ کے گھروں میں بچوں کی پیدائش ہوئی ہے، ہم بھی پیدا ہوئے ہیں، تو ہر بچہ گندگی سے لتھڑا ہوا ہوتا ہے، لیکن حضرت شفا فرماتی ہیں کہ محمد کے بدن پر ذرہ برابر بھی کہیں کوئی نجاست اور گندگی لگی ہوئی نہیں تھی، بالکل ایک دم سوکھے اور ایک دم بالکل پاکیزہ بدن کے اعتبار سے بھی، حد اعتبار سے بھی دنیا میں تشریف لائے۔ یہ واحد بچہ ہے جو اتنا پاکیزہ دنیا میں تشریف لا رہا ہے۔
اور ایک باہر اور بتا دوں، میں ابھی اصل مدے پہ آؤں گا، بیان تقریباً ہونے والا پورا وہ بتاؤں گا. میں ایک اور باہر بتاؤں. آمنہ فرماتی ہیں کہ جب میں نے اپنے بیٹے کی پیدائش ہوتے ہی جب لٹایا نا میں نے، تو آتے ہی بچہ کیا کرتا ہے؟ روتا ہے. اور اگر نہ روئے تو ڈاکٹر زبردستی رلاتا ہے اسے. اور ڈاکٹروں کے بھی بڑے انداز نرالے ہیں رلانے کے. اس کے پیروں کو پکڑ کے الٹا لٹکا کے اس کے جو کولوں پر ہاتھ مارے گا کہ رو. اگر نہیں روتا تو بچہ خطرے میں سمجھا جاتا ہے. کیا رونا چاہیے بچہ پیدا ہونے کے بعد؟ نہیں رویا تو پھر اس کا تالوا دیکھیں گے، کہیں حلق پھاڑ کے دیکھیں گے، کہیں اس کا کوا دیکھیں گے، کہیں جیب دیکھیں گے، پوری مشینری سے اس کا چیک اپ ہوگا. لیکن محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ حضرت آمنہ فرماتی ہیں کہ جب میرا بیٹا دنیا میں آیا اور میں نے جب اسے اپنی بغل میں لٹایا تو لیٹنے کے بعد میں الٹا ہو گیا. کوئی بچہ اتنا چھوٹا الٹا ہو جاتا ہے جی؟ اور ایسا الٹا ہوا جیسے کوئی بڑا تکلف کر کے الٹا ہوتا ہے. الٹے ہونے کے بعد میں اپنی ٹانگوں کو تھوڑا سکوڑا، ہاتھوں کو سمیٹا اور پوری طریقے سے ایک لمبے سجدے میں چلے گئے اور پورا لمبا سجدہ کیا. کون کہتی ہیں یہ؟ آمنہ کہتی ہیں حضرت شفا بھی وہاں پر موجود ہیں. اور لمبا سجدہ کرنے کے بعد آسمان کی طرف نگاہ اٹھائی، اور آسمان کی طرف نگاہ اٹھانے کے بعد ہاتھ سے یوں کر کے اشارہ کیا. اور یہ اشارہ اس طرف تھا کہ اس کائنات کا معبود اور خالق و مالک صرف ایک اللہ ہے، اور اسی کی دعوت دینے کے لیے میں آیا ہوں. اور سجدے کی طرف اشارہ یہ تھا کہ میری امت، میں تمہاری آسانیوں کے لیے سجدے لایا ہوں. اگر کوئی مسئلہ پیش آ جائے، کوئی حالات پیش آ جائیں، اتار چڑھاؤ زندگی میں آ جائے، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. صحیح سے وضو بنانا ہے، اپنے رب کے سامنے سجدے میں گڑ گڑانا ہے. اللہ تمہارے سجدے سے اٹھنے سے پہلے تمہارے سارے مسائل حل کر دے گا. سجدہ کر کے یہ امت کو پیغام دیا ہے. تو بھائیو، اگر بہاریں گنانے پہ آ جائیں نا تو دن ختم، رات ختم، بہاریں ختم نہیں ہوں گی حضور کی. یہ تو میں نے دو چار آپ کو بتا دی، لیکن اب 2-4 منٹ میں آپ کو اصل مدعا بتا دوں گا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم آئے، دنیا میں آئے، یہ مہینہ آپ کے آنے کا بھی ہے، جانے کا بھی ہے، لیکن آقا کا ہمارے اوپر حق بھی تو ہے بھائی. ہمارے اوپر حق کیا ہے؟ ہمارے اوپر سب سے پہلا حق یہ ہے کہ ہم اپنی جان سے بھی زیادہ، ہم اپنی بیویوں سے بھی زیادہ، ہم اپنے بچوں سے بھی زیادہ، ہم اپنے کارخان، دکان، مکان، تجارت، بینک بیلنس اور دنیا کی ہر چیز سے زیادہ، یہاں تک کہ وہ ماں کہ جس ماں نے ہمیں 9 مہینے پیٹ میں پالا ہے اور 2 سال تک اپنی چھاتی کا لہو پلایا ہے اور 2-2.5-3 سال تک ہمارا پیخانہ پیشاب اپنے ہاتھوں سے مل مل کے دھویا ہے. یہاں تک بات ہے، ہم روئے تو وہ روئی، ہم ہنسے تو وہ ہنسی. اتنی بڑی قربانی دینے والی ماں سے بھی زیادہ اگر ہمیں نبی سے محبت نہیں ہے تو ہمارا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا. اس دنیا کے اندر سب سے زیادہ حق ہمارے اوپر ماں کا ہے، لیکن شریعت کا تقاضا یہ ہے اور نبی کی محبت کا تقاضا یہ ہے کہ بیٹا ٹھیک ہے، ماں اپنی جگہ ہے، باپ اپنی جگہ ہے، اولاد اپنی جگہ ہے، بیٹی اپنی جگہ ہے، ٹھیک ہے، لیکن اگر تیرے دل میں سب سے زیادہ محبت نبی کی نہ ہوئی تو تیرے ایمان کا کوئی اعتبار اور کوئی بھروسہ نہیں ہے. یہ قرآن بھی اعلان کر رہا ہے اور قیامت تک یہ اعلان ہوتا رہے گا. جیسے صحابہ نے محبت کی، صحابہ نے معلوم ہے کیسے محبت کی. ایک صحابی حضرت خبیب بن عدی رضی اللہ تعالی، مکے والوں نے پکڑ لیا. پکڑنے کے بعد میں انہیں لٹکا دیا، سولی پر لٹکانے کے لیے، یعنی پھانسی دینے کے لیے. اب ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، پیر بندھے ہوئے ہیں. ایک کافر آیا اور آنے کے بعد میں سب کے پاس نیزے تھے. نیزے دیکھیں آپ نے؟ جی دیکھیں نیزے؟ ارے بلم دیکھا؟ بلم ہی کی تو نیزہ بولتے ہیں. جو بلم ہوتا ہے پیچھے لکڑی لگی ہوئی ہوتی ہے، آگے لوہا ہوتا ہے، اس میں چونچ بنی ہوئی ہوتی ہے، اسے ہی تو نیزہ بولتے ہیں. بھالا بھی بولتے ہیں اسے. اب تو سمجھ میں آ گیا نا. تو سب کے پاس نیزے تھے، بھالے تھے، بلم تھے، تلواریں تھیں. اور یہ حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ معلوم ہے لٹکے پڑے ہیں، بے بس ہیں کہ نہیں بتاؤ بھائی؟
ہے نہیں بے بس. جیسا آج مسلمانوں تمہارے ساتھ ہو رہا ہے کوئی نئی بات نہیں ہے کہ تمہیں پکڑ کے دوسرے دھرم کے نعرے لگائے جا رہے, کوئی نئی بات نہیں ہے. تمہارے نبی کے سب سے بڑے عاشق جو تھے جنہیں صحابہ کہا جاتا ہے, ان کے ساتھ بھی یہ ہوا. اور تمہاری محبت کی آزمائش ہوتی ہے کہ دیکھتے ہیں یہ اپنی نبی سے زیادہ محبت کرتا ہے یا اپنی جان سے زیادہ محبت کرتا ہے. اور ایک ایمان والے کی شان یہ ہوتی ہے کہ ماں باپ دور کی بات ہے, اولاد دور کی بات ہے, اگر ایک ایمان والے کو اپنی جان سے بھی زیادہ اگر نبی سے محبت نہیں ہے تو اس کے ایمان کا کوئی اعتبار نہیں ہے. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ نبی علیہ السلام پکڑے ہوئے ہیں اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہہ رہے ہیں یا رسول اللہ, میں اپنے ماں باپ, اپنے بچے, اپنی بیوی, اپنے خاندان, کنبہ قبیلہ, دھن دولت سب سے زیادہ آپ سے محبت کرتا ہوں, لیکن اپنی جان سے زیادہ محبت نہیں کرتا. عمر رضی اللہ عنہ کیا کہہ رہے ہیں, دوسرے نمبر پر آپ سے محبت کرتا ہوں. تو حضور نے فرمایا عمر میاں جی سن لو, تمہارا ایمان مکمل نہیں ہے. تمہارا ایمان مکمل جب ہوگا جب اپنی جان سے بھی زیادہ مجھ سے محبت کرو گے, تب تمہارا ایمان مکمل ہوگا. اور نبی نے تو قسم کھا کر کے کہا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. سنو کان کھول کر, میں رب کعبہ کی قسم کھا کر کے کہتا ہوں, اگر میں تمہارے نزدیک تمہارے باپ, ماں, اولاد, خاندان, کنبہ قبیلہ اور پوری دنیا سے زیادہ جب تک محبوب نہ ہو جاؤں, تم ایمان والے نہیں ہو سکتے. نبی نے اسٹیٹمنٹ دے دیا تو اب تک کچھ رائے ہی نہیں ہے. حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نیزے چبے رہے ہیں, نیزے چبے رہے ہیں, نیزے بلم چبے رہے ہیں. اور معلوم ہے ایک نے کیا کہا کہ اسلام چھوڑتا ہے یا ایسے ہی تڑپ تڑپ کے جان دے گا. آج بھی تو یہی کہا جاتا ہے نا آپ کو پکڑ پکڑ کے کہ کہو یہ نعرہ لگاؤ, یہ نعرہ لگاؤ, یہ نعرہ لگاؤ. کہا جاتا ہے نہیں کہا جاتا ہے. تو یہ آپ کے ایمان کی آزمائش ہو رہی ہے. وہ یہ دیکھنا چاہتا ہے ظالم کہ ہم دیکھتے ہیں کہ ایسا تو نہیں ہے کہ ان کی زبان کے صرف دعوے ہوں اور ان کی حقیقت کچھ اور ہو. لیکن حقیقی ایمان والا ہر چیز کا سودا کر سکتا ہے, محمد مصطفیٰ کی محبت کا سودا نہیں کر سکتا ہے. وہ ایک الگ بات ہے کہ ایمان والا نماز نہ پڑھے, وہ بھی گناہ ہے. وہ الگ بات ہے کہ ایمان والا ان دین پر نہ چلے, وہ بھی بددینی ہے, گناہ کی بات ہے. لیکن اللہ کی قسم اگر اسی بے نمازی کے سامنے اس کے نبی پر اگر ذرہ برابر بھی کوئی حرف آ جائے تو وہ بھی اپنی جان دینے کے لیے, قربان دینے کے لیے سب تیار ہو جاتا ہے. ہو جاتا نہیں جی, ہو جاتا ہے. تو کہا کہ ایسی تڑپ تڑپ کے جان دے گا یا اسلام چھوڑے گا. تو حضرت خبیب رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اگر میں نے اسلام چھوڑ دیا تو اس جان کا کیا ہوگا. اسلام چھوڑ دیا تو میرا تو وجود ہی نہیں بچے گا, یہ تو ہو ہی نہیں سکتا اسلام چھوڑ دیا جائے. تو ایک ظالم آیا اور اس نے جگر میں وہ نیزہ چبو دیا, نیزہ پورا اندر داخل کر کے. اب وہ تڑپنے لگے, چیخ رہے ہیں, چلا رہے ہیں. تو حضرت خبیب رضی اللہ عنہ سے اس ظالم نے معلوم ہے کیا کہا, کیا تو اس بات کو گوارا کرتا ہے کہ تجھے چھوڑ دیا جائے اور تیری جگہ محمد مصطفیٰ کو لٹکا دیا جائے؟ نعوذ باللہ. ایک دم جوش میں آئے حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور کہا وہ نادانو کیا کہہ رہے ہو کہ میری جگہ میرے پیارے نبی کو یہاں پر رکھ دیا جائے اور مجھے چھوڑ دیا جائے. سنو, یہ جان نبی سے زیادہ پیاری نہیں ہے, یہ جان اور یہ زندگی, یہ بدن نبی سے زیادہ پیارا نہیں ہے. موت تو بہرحال ایک دن آنی ہی آنی ہے. اگر میں نے نبی کی ذات کا سودا کر لیا تو اپنے نبی کو, اپنے رب کو کیا منہ دکھاؤں گا. اور سنو, میں تو اس بات کو بھی گوارا نہیں کرتا کہ میری جگہ محمد مصطفیٰ کو, میں تو اس بات کو بھی گوارا نہیں کرتا کہ مجھے چھوڑ دیا جائے اور جہاں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے, جہاں بھی ہیں, جس حال میں بھی ہیں, وہاں ان کے پیر میں ایک کانٹا بھی چبویا جائے, میں تو اس بات کو بھی گوارا نہیں کروں گا. جان دے دوں گا, کچھ بھی کر لوں گا, لیکن اس بات کو گوارا نہیں کر سکتا. ایسی محبت اگر ہمیں نہیں ہوگی بھائیوں تو ایمان کا کوئی اعتبار نہیں ہے. یہ 12 ربیع الاول یا ربیع الاول کا مہینہ اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ دیکھو اپنے نبی سے ایسی محبت کرو. غزوہ احد میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو پیش آیا وہ بتائیں. میں 3 باتیں بتاتا ہوں, وہ چھوٹی چھوٹی ہیں. غزوہ احد میں شروع میں مسلمانوں کو فتح ہوئی, لیکن کافروں نے پیچھے سے اٹیک کیا, پیچھے سے بھی اور آگے سے بھی. بیچ میں مسلمانوں کا لشکر پھنسا.
تو حالات ایسے آئے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جان بچانے کے لیے چند صحابہ آپ کے چاروں طرف، ان میں سے 2 صحابی، ایک حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دشمنوں کی طرف سینہ تان کے کھڑے ہو گئے۔ اب دشمنوں کی طرف سے تیر آ رہے ہیں، ہاتھوں سے روک رہے ہیں، یوں کر کے اس کو ڈھال بنا دیا۔ 70 سے زیادہ تیر حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لگے۔ کتنے؟ 70 سے زیادہ تیر حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ کے، اور ہمیشہ کے لیے وہ ہاتھ خراب ہو گیا تھا۔ ایک اور صحابی حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سینہ تان کے کھڑے ہو گئے، حضور کی طرف سینہ کر کے کھڑے ہو گئے اور دشمنوں کی طرف پیٹ کر کے کھڑے ہو گئے۔ آقا نے فرمایا ابو دجانہ ادھر کو منہ کر لو، میری طرف کو پیٹ کر لو۔ حضرت ابو دجانہ نے محبت بھرے انداز میں کہا یا رسول اللہ یہ مجھ سے نہیں ہو سکتا، مجھے نہیں پتا میرے پیچھے کیا ہو رہا ہے، مجھے تو بس اتنا پتا ہے کہ میں ان آنکھوں سے محمد مصطفیٰ کا دیدار کر رہا ہوں۔ ایسی محبت جب تک نہیں ہوگی جب تک ہمارا ایمان مکمل نہیں ہوگا۔ 2 باتیں ہو گئیں۔ تیسری بات، اسی جنگ میں مدینے میں ایک منافق تھا عبداللہ نام کا، اس کے ایک بیٹے تھے عبداللہ، وہ پکے صحابی اور باپ پکا منافق۔ تو اس نے مدینے میں یہ اڑا دی کہ حضور شہید ہو گئے احد میں۔ تو انصاری ایک عورت آئی مدینے سے دوڑی، اور جب میدان احد میں آنے لگی نا تو ایک صحاب نے کہا کہ وہ تیرا باپ بھی شہید ہو گیا، تیرا بیٹا بھی شہید ہو گیا، اور تیرا شوہر بھی شہید ہو گیا، تیرا بھائی بھی شہید ہو گیا۔ بتاؤ جی، ایک عورت کے 4 ہی تو ٹھکانے ہوتے ہیں بھائی، باپ ہوتا ہے یا بھائی ہوتا ہے، باپ بھائی کے سائے سے جاتی ہے تو شوہر کے پاس جاتی ہے، شوہر کا سایہ جاتا ہے تو اولاد ہوتی ہے، یہ 4 ہی تو سائے ہوتے ہیں۔ اور اس کو کیا بتایا جا رہا ہے کہ تیرا شوہر بھی شہید، بیٹا بھی شہید، چلو باپ بھائیوں کے یہاں چلی جائے گی تو دوسری خبر کیا کہ باپ بھی شہید، بیٹا بھی شہید۔ یہ ساری خبر سنا کر کے یہ نہیں کہتی ہایا میرا کیا ہوگا، یہ نہیں اپنے ہتھے پتے نہیں چھوڑتی۔ معلوم ہے کیا کہتی ہے کہ مدینے میں میں نے ایک خبر سنی ہے کہ محمد مصطفیٰ کو اور ہمارے محبوب کو شہید کر دیا گیا ہے، ذرا یہ بتاؤ کہ میرے نبی کی حالت کیسی ہے۔ اگر میرے نبی ٹھیک ہیں تو نہ مجھے اپنے باپ کی پرواہ ہے، نہ مجھے بھائی کی پرواہ ہے، نہ مجھے اپنے شوہر کی پرواہ ہے، نہ بیٹے کی پرواہ ہے، مجھے تو صرف محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم صحیح سالم چاہیے۔ اور اگر آپ شہید ہو گئے ہیں تو میرا پورا خاندان بھی اگر باقی ہے تو میرے کسی کام کا نہیں ہے۔ تو بتاؤ بھائی، ہم بھی محبت کریں گے نا ایسے انشاءاللہ۔ یہ ربیع الاول کا مہینہ ہر سال ہمیں پیغام دے کے جاتا ہے، دیکھو عزت چاہتے ہو تو اس ہستی کے پیچھے چلو جس ہستی کو اللہ نے اس مہینے میں بھیجا ہے، اس ہستی کے پیچھے چلو جسے دنیا محمد مصطفیٰ کے نام سے جانتی ہے۔ اگر عزت چاہتے ہو اور اگر بھائی ذلت مقدر کرنا چاہتے ہیں تو اللہ کی قسم پھر نبی کو چھوڑ دیں، کتنی بھی دنیا کے مالک بن جائے، جیسے اللہ نے فرعون کو ناکام کیا، ذلت اور ذلیل و رسوا کیا، خوار کیا، جیسے نمرود اور قارون کو خوار کیا، بڑے بڑے کروڑ پتی سے خوار ہوئے کہ نبی کو نہیں تھاما، نبی کے دامن کو نہیں تھاما، خوار ہو گئے، تو بھائی ہمیں بھی کوئی نہیں روک سکتا خوار ہونے سے۔ تو بھائیو، ربیع الاول کا مہینہ یہ اس بات کا پیغام دیتا ہے کہ ہم نبی کی سنتوں پر چلیں، نبی کے دین پر چلیں، ایک ایک طریقے پر چلیں، اور سنتوں پر بچوں سے کوئی کمپرمائز نہ کریں، کوئی صلح نہ کریں۔ بیٹا ہر وقت نبی کا طریقہ سامنے رکھو، نبی کا طریقہ سامنے رکھو، نمازوں کی پابندی کرو۔ نماز اپنے آخری وقت میں یہ پیغام دے کے گئے حضور کہ بھئی نماز کی پابندی کرنا، نماز کی پابندی کرنا۔ دوسرا پیغام یہ دے کے گئے اپنے اخلاق درست کرنا۔ ایک پیغام یہ دے کے گئے اپنی عورتوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا۔ ایک پیغام یہ دیکھے گئے کہ ہم اپنے کمزوروں کو نبھانا، اپنے کمزوروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا۔ یہ نبی کا وہ پیغام ہے جو نبی اور ہماری محبت میں بھی اضافہ کرتا ہے، اور انشاءاللہ جب ہم اس طریقے سے زندگی گزاریں گے تو اللہ کے نبی حضور صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن ہماری سفارش کریں گے۔